اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ روزانہ کی طرح آج ہم آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے حوالے سے ایک اہم موضوع اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین اکرامی، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک چونکہ رحمتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک کے اندر انسان اپنی پچھلی تمام گناہوں اور لغزشوں سے معافی مانگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے۔ بہت سے ناظرین نے یہ سوال کیا کہ رمضان المبارک کے اندر تو چونکہ رحمتیں اور سعادتیں بانٹی جاتی ہیں اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ سب کو بخشش دیا گیا اور شیاطین کو قید کر دیا گیا، تو اس کے باوجود بھی بعض لوگ جو ہوتے ہیں جو کہ شیاطین کی صورت میں ہوتے ہیں وہ گناہ کیوں کرتے ہیں، جبکہ شیطانوں کو تو جکڑ لیا جاتا ہے، تو پھر گناہ کرنے کی اصل وجہ یا سبب کیا ہے؟ ناظرین گرامی، کنز الاعمال کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس سوال کا جواب دیا جائے گا کہ آخر شیاطین کو قید کیا جاتا ہے تو پھر بھی گناہ کیوں ہوتے ہیں۔ کنز الاعمال کے اندر فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اذا کان اول لیلۃ من الشہر رمضان، کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، یعنی کہ چاند نظر آ گیا اور اس وقت کا جو لمحہ ہوتا ہے، اس وقت سفیدت الشیاطین و مرضت الجن، یعنی رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے تو شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ سرکش شیاطین جو ہوتے ہیں، فساد کرنے والے، ان کو جکڑ لیا جاتا ہے جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ مرضت الجن، اور 7 جنات کو بھی جو کہ سرکشی کی حالت میں، یا ایسے جنات جو کہ سرکش ہوتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، اور جو جہنم کے جو دروازے ہیں ان کو بند کیا جاتا ہے۔ ولم یفتح منہا باب، اور ان میں سے کوئی دروازہ جو ہے وہ کھلا نہیں رہتا، کیونکہ یہ ماہ مبارک کیونکہ رحمتوں والا ہے، تو اس میں تمام لوگ نیکیاں کریں گے، لہٰذا جہنم کو کوئی نہیں جائے گا۔ جہنم کے سارے دروازے جب بند کیے گئے، کوئی دروازہ ان میں کھلا نہیں رہا، تو الٹیمیٹلی اس کا اثر یا نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ وفتحت ابواب الجنان، کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ ولم یغلق منہا باب، کہ ان جو جنت کے دروازے ہیں ان میں سے کوئی دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، یعنی رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں۔ جب جنت کے سارے دروازے کھل گئے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ، کہ ایک فرشتہ ہوتا ہے، ندا دینے والا فرشتہ، وہ یہ ندا دیتا ہے ہر رات کو، یا باغی الخیر اقبل، کہ اے خیر میں آگے بڑھنے والے، اے نیکی میں آگے بڑھنے والے، اے نیکی کے متلاشی آگے بڑھ جا۔ اور یا باغی الشر اقصر، کہ اے گناہ کرنے والے، اے سرکش، رک جا اپنے گناہوں سے۔ لہٰذا جب ہر رات کو ایسا ہوگا پہلی رات سے ہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، حدیث کے اگلے حصے میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جہنم میں جو اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں گناہ گار، ان کو جنت کی طرف لے کر آتے ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا جب ایسا ہوا تو یہاں پر سوال طلب یہ ہے، یہ سوال ذہن میں ضرور آتا ہے کہ جب شیاطین قید ہو گئے، جب ہر طرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، تو پھر یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ محترم ناظرین، مفسرین نے، علماء نے اس کی بہت سی وجوہات لکھی، لیکن ان میں 2 بڑی وجوہات جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ ایک وجہ تو علماء و مفسرین نے یہ لکھی کہ جب شیاطین کو قید کیا جاتا ہے تو جو بڑے شیاطین ہیں ان کو تو قید کیا جاتا ہے، لیکن جو شیاطین کے جو بچونگڑے شیاطین ہیں یا جو چھوٹے شیاطین ہیں جو کہ پورا سال شیطانوں سے تربیت حاصل کرتے رہتے ہیں، وہ کھلے ہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ جو ہے کمزور ایمان والے لوگوں کو، یا جو جن کا میلان نیکی کی طرف نہیں ہے، یا جو خود اپنے نفس کے اعتبار سے تھوڑے سرکش ہیں، باغی ہیں، تو یہ جو چھوٹے شیاطین ہیں یہ ان باغی انسانوں کے ساتھ یا جنات کے ساتھ مل کر فساد پھر بھی کرتے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر رمضان کی ماہ کی آمد کا اتنا خاص اثر نہیں ہوتا۔ ایک وجہ اس کی یہ لکھی، اور دوسری جو اہم وجہ ہے وہ یہ لکھی گئی کہ شیاطین کی وجہ سے جو نفس کے اندر پورا سال انسان کے نفس کے اندر خباثت آتی ہے کہ پورا انسان گناہ کرتا رہتا ہے، پورا سال انسان چوریاں کرتا رہتا ہے یا کوئی اور ایسا کام جو کہ شریعت کے منافی ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ جب شیاطین کو قید کیا جاتا ہے
تو یہ جو اس کے اثرات ہوتے ہیں پورے سال والے، وہ اس کے دل کے اندر یا اس کے نفس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ فی نفس ہی وہ شیطان ہی ہوتا ہے، اگرچہ جو گمراہ کرنے والے شیطان ہیں جن کی وجہ سے اس کے اندر علت ہے گمراہی کی، وہ موجود نہیں رہتی، لیکن جو پورا سال جو اس کے ذہن نفس کے اندر جو چیز ہے وہ خباثت بری ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے، مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب جو ہیں انہوں نے اس کی مثال بڑی پیاری بیان فرمائی۔ وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے لوہے کو کسی بٹی کے اندر گرم کیا جاتا ہے، تو گرم کرتے وقت جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا رنگ بالکل سرخ ہو جاتا ہے، وہ بالکل لال ہو جاتا ہے لوہا، لہٰذا اس کو جب بٹی سے نکالا جاتا ہے تو لال رنگ جو ہے وہ تو 5-10 منٹ کے اندر ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو لوہے کی گرمی ہے یا جو لوہے کی تپش ہے وہ گھنٹے تک 2 گھنٹے تک اس کے اندر باقی رہتی ہے۔ اگرچہ لوہے کو 2 گھنٹہ پہلے جو ہے آگ سے نکال دیا گیا تھا، اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ نہیں رہا، اب کالا ہی ہے، لیکن جو اس کی گرمی ہے، جو تپش ہے، وہ لوہے کے اندر جو اثر ہے اس آگ کا، وہ 2 گھنٹے تک، 3 گھنٹے تک اور بعد مرتبہ 5 گھنٹے تک بھی باقی رہتا ہے اگر اس کو لوہے کو پانی کے قریب نہ لے کر جایا جائے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی روشنی میں جو فی نفس ہی شیطان تو قید ہیں، لیکن جو جن نفسوں کے ساتھ شیطان اٹیچ ہے یا جن انسانوں کے ساتھ شیطان اٹیچ ہے، ان کے نفس کے اندر خباثت خود اتنی بری ہوئی ہے کہ وہ جو ہیں وہ شیطان کے قید ہونے کے باوجود بھی گمراہیاں کرتے ہیں، وہ نیکیوں کی طرف نہیں جاتے، ان سے فرائض چھوٹتے ہیں اور روزے کے لوازمات کو پورا نہیں ادا کرتے، اور اس حدیث کا مصداق بن جاتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی کہ وہ دیکھنے میں تو بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ ان کے اوپر روزے کا رنگ چڑھا ہوا ہے، جیسے کہ لوہے کا رنگ بالکل آگ سے نکالنے کے بعد ختم ہو گیا تھا، تو ایسے ہی لگتے ہیں کہ ان کے اوپر جو دنیا کا اثر ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور نیک ہیں، یعنی کہ وہ بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، لیکن فی نفس ہی جو ان کے اندر شر ہے وہ ایسے ہی پایا جاتا ہے کہ وہ روزے کے لوازمات کو پورا نہیں کرتے، اللہ کو باتیں کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک نہیں کرتے، یا نیکی کا حکم نہیں دیتے، دسترخوان نہیں سجاتے، یا روزہ دار کو روزہ افطار نہیں کرتے، یا پیٹ بھر کر خود کھاتے ہیں تو اس کے پڑوس میں جو اس کا پڑوسی ہے وہ بھوکا رہتا ہے، یعنی یہ تمام فرائض جو کہ روزے کے ساتھ لوازمات ہیں وہ پورا نہیں کرتے۔ محترم ناظرین، ان تمام چیزوں کا اس حدیثی کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم فی نفس ہی شیاطینوں کے قید ہونے کے ساتھ ساتھ ہم دکھاوے کے طور پر تو ہم بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں، لیکن عملاً جو ہے ہمارے اندر اسی وقت تک انقلاب نہیں آ سکتا جس وقت تک ہم فی نفس ہی اپنے نفس کو جو ہے نیکی کی طرف، ہدایت کی طرف نہ لے کر جائیں، اور ہم یہ اس حدیث قدسی کا یا اللہ کے فرمان کا مصداق بن جائیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، تو ہم اس اجر کے مستحق بن جائیں، اس اجر کے جو ہے مستحق بن جائیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں پورا اس روزے کا اجر دے، کہ جب ہم روزے کے لوازمات کے اوپر پابندی سے عمل کریں، روزے کے لوازمات کو پورا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی دعوت دینے، نیکی کو کھلانے اور روزے کو صحیح معنوں میں ادا کرنے، اس حق کا ادا کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئی پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔